کہ اس بندے دی میرے نال ملاقات کرا دیتی. پھر اس بندے نو میں ایک ایک جھوٹ دیتا رہا بھائی ایک لے جا جواب لیا, دوجا لے جا جواب لیا, تیجا لے جا جواب لیا, 40 جھوٹ لکھ کے دیتے. روے تو لے کے لندن تک کے جھوٹ گئے. کوئی مائی دا لال مرزا غلام احمد قادیانی دے بولے ہوئے اینا 40 جھوٹاں نو قیامت دی صبح تک سچا ثابت کر کے وکھا سکدا تے میرے مصطفیٰ دا ایک جھوٹ بھی وکھا سکدا نہیں. اللہ دے پیغمبر نے جڑی گل کیتی حق تے سچ ہے او قیامت دی صبح تک کدی غلط ہو سکدی نہیں. میں تانوں مثال دینا, حدیث وچ آوندا ہے پیر والی شے چ مکھی ڈگ جائے تے ڈبو کے باہر کڈ لو. ایک پر وچ شفا تے دوجے وچ کی ہے وبا, تے ڈبو دا عمل اس چیز کو ختم کر دے گا. ڈبو کے باہر کر کے منکرین حدیث سن مذاق کرتے رہے, مولوی مکھی چوس, مولوی مکھی چوس. نوائے وقت اندر مضمون چھپیا میگزین اتوار سنڈے میگزین میں 5 یہودی سائنسداناں نے اس حدیث دے تے ریسرچ کیتی تے حیران تے پریشان ہو گئے کہ انہاں دی تحقیق نے بھی یہ گل ثابت کر دیتی واقعی ایک پر دے اندر شفا تے ایک پر دے اندر وبا. تے سر پھڑ کے بہ گئے کہ 1500 سال پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں پتہ لگ گیا. بھائی گل اے ہے قول محمد قول خدا ہے, قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول خدا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سائنس اے محتاج ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات ارشادات دی. بات مختصر کرن لگا 10 جھوٹ سنا کے. پہلا جھوٹ ازالہ اوہام حصہ 2 جلد نمبر 3 صفحہ 496 کتاب موجود ہے. بخاری مسلم میں درج ہے کہ آن حضرت کی بیویوں میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. انہوں نے زینب کی وفات کے وقت یقین کر لیا کہ پیش گوئی پوری ہو گئی, حالانکہ یہ بات اجماعی طور پر تسلیم ہو چکی تھی کہ سودا کے لمبے ہاتھ ہیں وہی پہلے فوت ہوگی, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ناپتے دیکھ کر بھی منع نہیں فرمایا. ہاتھوں کو ناپتے دیکھ کر بھی منع نہیں فرمایا. ہن اس حدیث دے وچ یہ گل ہے کہ نبی پاک دیا بیویاں نے نبی پاک دے سامنے ہاتھ ناپے. نبی پاک دیا بیویاں نے نبی پاک دے سامنے ہاتھ ناپے. کوئی قادیانی کوئی بڑے تو بڑا بخاری مسلم سمیت کل ذخیرہ حدیث وچوں اے لفظ قیامت دی صبح تک نہیں وکھا سکتا کہ نبی پاک دیا بیویاں نے نبی پاک دے سامنے ہاتھ ناپے سن. میرے نے جھوٹ بولے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے بھی تے نبی پاک دیا ازواج مطہرات دے ہوتے بھی. دوجا جھوٹ حضرت کو دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبریل ظاہر ہوا تو آپ نے پھر فور یقین نہ کیا کہ خدا کی طرف سے ہے, بلکہ حضرت خدیجہ کے پاس ڈرتے ڈرتے آئے اور فرمایا خشیت علی نفسی, مجھے اپنے نفس کی نسبت بڑا اندیشہ ہے کوئی شیطانی مکر نہ ہو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل جھوٹ ہے کہ نبی پاک نے اے یقین نہیں سی کیتا کہ کوئی شیطانی مکر نہ ہوئے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. الفاظ لکھے رہے تتبہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 578 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شیطانی مکر نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی غلیظ تے گندی گل کر دینا دوجا جھوٹ ہے. تیسرا جھوٹ جلد 22 صفحہ 406 مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مخصوص اور قیامت تک مخصوص رہیں گے, لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے وہ بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائے وہ نبی کہلاتا ہے. مجدد الافسانی دے مکتوبات کوئی قادیانی مائی دلال اوتھے نبی دا لفظ قیامت دی صبح تک نہیں بکھا سکتا. نبی دا لفظ کولو پا کے مرزے نے جھوٹ بولیا. چوتھا جھوٹ مرزا غلام احمد قادیانی دی کتاب چشمہ معرفت زبیبہ جلد 3 صفحہ 382 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام کاہن تھا، یعنی کنیا جسے کرشن کہتے ہیں۔ قیامت دی صبح تک نبی پاک دی طرف اے منسوب لفظ کوئی قادیانی مرزے نے اس جھوٹ نو سچ ثابت کر کے دکھا سکتا نہیں۔ صحیح دی شرط بھی معاف تے اے جا لفظ اللہ دے پیغمبر تو کسے ضعیف روایت اندر بھی موجود ہے۔ پنجواں جھوٹ، حدیث صحیح مسلم بخاری میں باتفاق ظاہر کر رہی ہے کہ دراصل ابن سیاد ہی دجال باہود تھا، اور حضرت عمر فاروق جیسے بزرگ صحابی کے روبرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں کہ در حقیقت دجال باہود ابن سیاد ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منسوب کیتا کہ نبی پاک نے قسم کھا کے آکھی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اے بھی جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ اے جھوٹ مرزا غلام احمد قادیانی دا روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222۔ باقی بھائی چھوٹے چھوٹے جھوٹ تو سنا دینا۔ جھوٹ نمبر 6 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 254 دیتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اے ایڈا وڈا جھوٹ ہے جی میں لیلی نو آخنا ہوٹ ہے، ایڈا وڈا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے التلخیص الامیر وچ لکھا ہے کہ اجماع امت دا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ نے، تے اے نے جھوٹ بولیا۔ اے جھوٹ اے دا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 254 تے۔ 7واں جھوٹ، ایسا ہی حدیث سیاح میں آیا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ خزائن روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 360۔ قیامت دی صبح تک کوئی قادیانی اے جی کوئی حدیث نہیں بخا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی مسیح موعود جڑا ہے او صدی دے سر تے آوے گا تے 14ویں صدی دا مجدد ہوے گا۔ جھوٹ نمبر 8، طریق کو دیکھو، حضرت وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد فوت ہوا۔ بھائی نبی پاک دا والد آپ دی پیدائش تو پہلا فوت ہوئے کہ بعد میں فوت ہوئے؟ پہلا۔ تے مرزے نے جھوٹ بولے ہے کہ نبی دا والد نبی دی وفات تو بعد فوت ہویا ہے۔ اے جھوٹ خزائن جلد 3 صفحہ 465 تے کوئی شخص قیامت دی صبح تک اے گل ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا والد جڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو بعد فوت ہو رہا ہے۔ تے 9واں جھوٹ، تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب فوت ہو گئے۔ اے بھی قیامت دی صبح تک کوئی قادیانی جھوٹ سچ ثابت کر کے نہیں بکھا سکتا۔ بھائی نبی پاک دے 11 پتر سن، نبی پاک دے 11 پتر نہیں سن، 3 ابراہیم، عبداللہ تے قاسم، تے 11 والی گل ثابت نہیں۔ 10واں جھوٹ، اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص مرزا قادیانی کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی۔ اصلی اب ایمانوں کو مضبوط کر لو۔ یہ بھی جھوٹ، قیامت دی صبح تک کسے آیت حدیث وچوں اے نہیں بخا سکتے کہ مرزے منحوس دے ویکھتی تمنا تے زیارت کسے نبی نے کیتی سی۔ اے 10 جھوٹ تے اے گلاں تواڈے سامنے جڑیاں میں کیتیاں نے دہرا دینا۔ 10 گلاں میں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دا نام و نسب، خاندانی پس منظر، جوانی دے مشاغل تے حصول شہرت، بشاورتی دعویٰ تے دعوی دعوے، بادی پہلا مجدد، پھر وسیلے مسیح، پھر مسیح، پھر بادی، پھر نبی رسول تے پھر ربوبیت دا دعویٰ۔ پھر قادیانیہ دا جڑا طریقہ واردات ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، او دے متعلق بھی تو خبردار کر دیتا ہے۔ ختم نبوت ضمن بیان کر دیتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دے 10 جھوٹ وہ بھی تواڈے گوش گزار کر دیتے تے آخری گل کر کے اپنی گل نو میں ختم کر دیتا۔ وہ گل کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سب تو پہلا جس جماعت اور جس جماعت دے علماء نے یہ کفر دا فتویٰ لگائے، اے سعادت بھی اگر حاصل ہے تو اللہ نے فضل و کرم اہل حدیث تو حاصل۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5
سوا نمبر 5 6 7 ابتدائی صفحے دیتے لکھے ہیں کہ سب تو پہلا فتوہ لکھن والا محمد حسین بٹالوی تے سب تو پہلا میرے کفر دے فتوے دیتے مور لان والا میاں نذیر حسین محدث دے رہے، باقی سارے پیروکار نے، باقی سارے بعد میں چون والے نے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے امتیاز بھی میری جماعت کو حاصل ہے، اور میرے علماء نے جڑے مناظرے کیتے نے مباحثہ دہلی اور مباحثہ لدھیانہ دے نا تو خزائن دی جلد بھی موجود نے، ایک الگ مضمون ہے کہ کی ہویا انہاں مناظرے دے اندر تے مرزے نو کیویں رائے فرار اختیار کرنا پیا۔ 5 مناظرے مرزے دے ہوئے نے، ایک کہانی الگ ہے، نبیاں ولیاں تے رب دی جڑی گستاخی کیتی ہے ایک قصہ ایک الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنی دیر تک سانو زندہ رکھے ختم نبوت موت دے تے ختم نبوت موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے، میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے، میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں، میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں۔